اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ اب سورہ کہف کا ایک آخری مضمون ہے، مختصر بول کر ختم۔ یہ مختصر نہیں ہے، یہ کوشش کرتا ہوں مکمل بولنے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ دجال کا فتنہ کیا ہے بتایا، لوگوں کو آخرت سے ہٹا کر دنیا میں لگائے گا۔ یہی جو بھی کام مسلمان کرتا ہے آخرت کو بھول کر، وہ گویا دجال کے فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال تو آئے گا، اس سے پہلے بہت سے دجال آئے گے، اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا دجال ہے۔ یہ معمولی دجال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جب سے آیا ہے مسلمان ساری صلاحیتیں کھو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کی صلاحیت سب سے زیادہ جو چلتی ہے اسی میں چلتی ہے، نہ اسے نماز کی فکر، نہ اسے روزے کی فکر، نہ رمضان کا احساس، نہ کچھ بھی نہیں۔ خیر، دجال کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے سنایا تو صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اس کا فتنہ اتنا ہوگا، یہ کسی کو بلائے گا، کہے گا میرا کلمہ پڑھ، اگر تو نہیں پڑھے گا تو ہتھیلی میں جنت دکھائے گا اور جہنم دکھائے گا، اگر اس کا کلمہ پڑھ لے گا تو وہ اس کی جنت میں اٹھا کر ڈال دے گا، اس کے ہتھیلی میں جنت دکھائے گا، اس کے ہتھیلی میں جہنم دکھائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس کا کلمہ پڑھ کر اس کی جنت میں وہ ڈالے گا تو سیدھے جہنم میں جائے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے جہنم میں ڈالنا ہے۔ جہنم میں ڈالنے سے پہلے اسے چیرے گا، برابر آدھا دو حصہ کر دے گا، اب اس کے بعد پھر جوڑ دے گا، آپریشن نہیں، چیرے گا، چیرنے کے بعد جوڑے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اب کہے گا اب تو مان لے، تو بولے گا نہیں اب تو اب بھی یقین ہو گیا تو بڑا پکا دجال ہے، کذاب ہے۔ اب وہ اسے اٹھا کر جہنم میں، اس کے جہنم میں ڈالے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ جا رہا ہوگا، زمین بنجر ہوگی، حکم دے گا اگ جا، پورا فصل تیار، پورا باغ تیار پھل کے ساتھ، بولتے ہی تیار ہو جائے گا۔ جب اتنا کام کرے گا تو آدمی بھٹکے گا کہ نہیں بھٹکے گا؟ وہی سا فتنے میں آج لوگ مبتلا ہیں، ہر ایک ہتھیلی میں جنت دکھا کر دین سے ہٹاتے ہیں، اسلام سے ہٹاتے ہیں، آج بھی چلے کریں تو چلے گا جب تک اس کا کام چلے گا۔ اس تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھے کیا بات ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا تو ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی تم فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ اتنا بڑا نبی علیہ السلام بتانے کے بعد فرماتے ہیں یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں مینارے میں فجر کی نماز میں آئیں گے، وہاں تک تو آ جائیں گے آسمان سے، وہاں کھڑے کھڑے کہیں گے بھائی سیڑھی لاؤ، اب سیڑھی لائی جائے گی تو اتریں گے، اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی فجر کی نماز کی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر جا چکے ہوں گے فجر پڑھانے، دیکھیں گے اوہو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اب وہ پیچھے ہٹیں گے تو وہ کہیں گے نہیں تم کو نماز پڑھانا ہے، تو وہی نماز پڑھائیں گے۔ تو وہ زمین پر آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز امت محمدیہ علی صاحبہ صلوات و تسلیم میں سے حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد ان کی امامت ہوگی، لیکن وہ نماز امت محمدیہ کے ایک فرد جو امام مہدی کے نام سے آئیں گے، آخری ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ساری باتیں نبی علیہ السلام نے بتا دی۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فوج ہوں گی، اب یہ فوج جہاد کے لیے نکلیں گے، جہاد سب سے پہلے دجال سے ہوگا، دجال کے بارے میں اور بہت سارا ہے۔ جیسے ہی دجال کی نگاہ عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، برف جیسا پگھلتا ہے وہ پگھلے گا، لمبا چوڑا ہوگا وہ،
اب عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے، ایک جھاٹی ہوگی، ایک لکڑی ہوگی، ایک چھڑی ہوگی، ایک چھڑی سے ماریں گے. بعض لوگ بولتے ہیں یہاں ماریں گے، بعض لوگ بولتے ہیں یہاں ماریں گے، بہرحال ماریں گے. اس ایک مار میں وہ مر جائے گا، اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا. اب فرماتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ کھڑا ہوگا.